چلوری صاحب کو مدت کے بعد دیکھا، بہت خوشی ہوئی. افضل خان صاحب، سلیمی صاحب، میاں صاحب ایک شعر آپ کی نظر، اور میں ابھی ادھر شفق مارکی میں آپ کی تقریبات کو دیکھ رہا تھا، آپ کی ایفرٹس کو، تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر بڑے میاں صاحب زندہ ہوتے نا تو آپ کے لیے یہ شعر کہتے ہیں: اپنی میراث بچانے کی تڑپ بہت ہے اس میں، اپنی میراث بچانے کی تڑپ بہت ہے اس میں، مجھ سے تو بڑھ کے میرا بیٹا کا داور نکلا. اپنی میراث بچانے کی تڑپ بہت ہے اس میں، مجھ سے تو بڑھ کے میرا بیٹا قد آور نکلا. اور ایک شعر وہاڑی کے لیے کہ میں نے جب 2001 میں ادب عالیہ شروع کیا تو مجھے بہت لوگوں نے منع کیا کہ چھوٹے شہروں کو کون پوچھتا ہے، ابھی تو کوئٹہ اور پشاور کو کوئی نہیں پوچھتا، آپ وہاڑی سے انٹرنیشنل میگزین. تو میں نے اداریہ میں ایک شعر لکھا تھا میاں صاحب: اگاؤں گا نئی فصلیں، وہ اسی وہاڑی کے لیے تھا کہ اگاؤں گا نئی فصلیں انہی بنجر زمینوں سے، اگاؤں گا نئی فصلیں انہی بنجر زمینوں سے، اگر فرصت ملی مجھ کو محبت کے کرینوں سے. اردو غزل کے 2 شعر کے بعد آج میں محمد خان ناصر صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں. جس ٹھیٹھ لہجے میں پنجابی شاعری میں بہت کم لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، اور آپ کو میں نے سوشل میڈیا پر بہت سنا ہے. آپ کی جو زبان ہے نا وہ دلوں کو چھیڑتی ہے. تو آج میں بھی آپ کی نظر پنجابی کی کچھ چیزیں، مگر اس سے پہلے 2 شعر. اور پہلا شعر تو وہاڑی کے ایک دوست کے لیے لکھا تھا. صوفی صاحب دیکھیے کہ تعلق کٹ ہی جاتا ہے، تعلق کٹ ہی جاتا ہے جو باہم بدگمانی ہو، تعلق کٹ ہی جاتا ہے جو باہم بدگمانی ہو، بچھڑ جانے کا دل کو پھر ذرا بھی غم نہیں ہوتا. تعلق کٹ ہی جاتا ہے جو باہم بدگمانی ہو، بچھڑ جانے کا دل کو پھر ذرا بھی غم نہیں ہوتا. معین زرد پتوں کے تو گرنے کا ہے ایک موسم، ہرے پتوں کے گرنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا. معین زرد پتوں کے تو گرنے کا ہے ایک موسم، ہرے پتوں کے گرنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا. اور ہرے پتوں کے حوالے سے ایک اور غزل کے 2-3 شعر یاد آ گیا کہ جفا کو ختم کرنا تھا، جفا کو ختم کرنا تھا، تکبر خاک کرنا تھا، تعصب اور نفرت کا بھی قصہ پاک کرنا تھا. اگرچہ راہ میں حائل تھی ایک لمبی مسافت بھی، مگر یہ پار رستہ ہم نے وحشت ناک کرنا تھا. اور فضا میں سبز پتوں کو بھی اڑتے میں نے دیکھا تھا، فضا میں سبز پتوں کو بھی اڑتے میں نے دیکھا تھا. چمن کے ایسے منظر نے مجھے نمناک کرنا تھا، ابھی تو پھر پرندوں کا وہ قتل عام ہونا تھا، ابھی تو پھر پرندوں کا وہ قتل عام ہونا تھا، انہیں بھی صحن گلشن میں سپرد خاک کرنا تھا. اور ناصر صاحب پنجابی غزل دے 2 شعر کہ دل کردہ دل دیاں پیڑاں دی ایک لکھاں نویں کتاب، دل کردہ دل دیاں پیڑاں دی ایک لکھاں نویں کتاب، مینوں ظالم اکھاں کھور دیاں میں ڈردا رہندا تاں، جی کردہ اکھاں نوٹ کے ہن سامنے لواں بٹھا، جی کردہ اکھاں نوٹ کے ہن سامنے لواں بٹھا، میں تکاں یار ریاض نو تے تکاں تکی جان. اور دیہاتی کلچر پہ ایک پنجابی نظم رونا پچھلیاں یاداں دا، جد نکے نکے ہوندے ساں تے ون تو پیلاں کھوندے ساں، کدی تھلے بیٹھے روندے ساں، کدی اتنے چڑھ کھلوندے ساں، کدی میاں دے وچ نہاندے ساں، کدی انبیاں توڑن جاندے ساں، کدی ریت چ گھر بناندے ساں، کدی جامنوں پٹ لیاندے ساں.
ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮਾਸੀਆਂ, ਫੂਫੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੌਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸੱਕੇ ਚਾਚਿਆਂ ਰੰਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਚੁੰਗਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪਾਗੀ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਖੂਨ ਸਫੈਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕੀ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੇਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਚੌਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਗਲੋਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਟੱਪੇ ਮਾਈਏ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਬਦਅਮਨੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤਫਰੀ ਵੇਲੇ ਟਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੁਝ ਟਾਇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਲੋਕ ਆਪੇ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਦੇ ਸਨ, ਆਪੇ ਗੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਵਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਢੱਗੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੌਲੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕੋਠੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਠੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਕੱਚੇ ਹੋ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे जनाब रियाज खान साहब, जो कि अपने भरपूर कलाम से नवाज रहे।